جستجو ہے عشق میرا ہم بے مقصد نہیں، کبھی پرواز کرنا میری سرزمین محبت میں، نہ ڈھال سے ہو جاؤ گے تم، بےتاب سے ہو جاؤ گے تم، طلبگار سے ہو جاؤ گے تم۔ بے شک ناظرین، جو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، یہ کائنات جو تخلیق کی ہے، یہ اتنی بڑی ہے کہ اس کی جو وسعتیں ہیں، اس کی جو باؤنڈریز ہیں، ان کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کائنات ہے یہ دن بہ دن اپنی وسعتوں کے اندر اضافہ کرتی جا رہی ہے، اور جو انسان ہے اس کو جستجو ہے، آرزو ہے اس کو، اس کائنات کو تخصیص کرنے کی، لیکن انسان جو کائنات ہے ہماری، جو ان لمیٹڈ ہے، جو لمیٹڈ نہیں، محدود نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات ان لمیٹڈ ہے، لامحدود ہے، جس کی وسعتوں کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو جستجو ہے اس کو تسخیر کرنے کی، اس کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں ان کو ڈسکور کرنے کی۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہماری کائنات ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، جس کا 1% جو حصہ ہے، 1% اس کا ہم 1000واں حصہ بھی نہیں جانتے، اور یہ اتنی وسیع ہے کہ اس کی وسعتوں کے اندر مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناسا نیکسٹ منتھ یعنی اکتوبر 2024 کو اپنا سب سے بڑا جو اسپیس ایکسپلوریشن مشن ہے، جس کو ہم اوروپا کلپر مشنز بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آربیٹر مشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ناظرین، ریسنٹلی جو ناسا کے جو اسپیس کرافٹ ہیں، جو ناسا کے جو ٹیلیسکوپ نیٹ ورک ہے ان دا آربٹ، اور جو زمین اسٹیشن پر، گراؤنڈ اسٹیشن پر موجود ٹیلیسکوپ ہیں، انہوں نے جو آئس شیل ہیں اور آئس اوشن ہے، اس کا جو سگنیچرز ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کیا ہے۔ جو جوپیٹر کا جو مون ہے اس کو کہتے ہیں اوروپا کلپر، اور اس مون کے اوپر جو اوشن ہے، گلوبل اوشن ہے آئس کا، وہ انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ناسا ہے بہت بڑا مشن جو ہے، بہت بڑا جو مشن ہے وہ کنڈکٹ کرنے جا رہا ہے، اپنا جو مشن ہے اس کو لانچ کرنے جا رہا ہے اکتوبر 2024 کو۔ ناظرین، یہ جو مشن ہوگا یہ آربیٹل مشن ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسپیس کرافٹ ہے وہ جوپیٹر یا پھر جوپیٹر کے جو مونز ہیں ان میں سے ایک اوروپا کلپر کی جو سرفیسز ہے وہاں پر لینڈ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اراؤنڈ آربٹنگ کرتا رہے گا۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے جو ٹیکنیکل کی پیرامیٹرز ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو اس کی لانچنگ ڈیٹ ہے جو پلان ہو چکی ہے وہ اکتوبر 2024 ہے، اور جو دوسرے نمبر کے اوپر جو لانچنگ وہیکل ہے وہ ہے اسپیس ایکس فالکن ہیوی راکٹ سسٹم، اور اس کے تھرو یہ ڈلیوری سسٹم ہے جو کہ اس اسپیس کرافٹ کو اسپیس انوائرمنٹ کے اندر لے کے جائے گا۔ اس کے بعد یہ جو اسپیس کرافٹ ہے اپنی جو جرنی ہے، اپنا سفر ہے وہ شروع کرے گا، اور اس کی جو ٹائم ڈیوریشن ہے اس مشن کی وہ 6 سے 7 سال ہے، یعنی 6 سے 7 سال کے اندر 2030 کے اندر یہ جو اسپیس کرافٹ ہے، یہ جوپیٹرز کے جو مون ہے اوروپا کلپر، اس کے جو آربٹ ہے وہاں پر پہنچ جائے گا، اور اپنے اس پوائنٹ کے اراؤنڈ جو ہے وہ اپنی آربٹنگ سٹارٹ کر دے گا اور اپنے مشن کی ابتدا کر دے گا۔ اگر ناظرین اس اسپیس کرافٹ کے مشن ڈیوریشن کی بات کی جائے تو اسپیس کرافٹ جو ہے وہ اسپینڈ کرے گا سیورل ایئرس آربٹنگ کرتے ہوئے اس کے اراؤنڈ جو اوروپا کلپر ہے، اور یہ پرفارم کرے گا 45 فلائی بائز اس اپنے آربٹنگ پوائنٹ کے گرد۔ ناظرین، آپ کی اندر یہ آرزو، یہ جستجو ضرور ہوگی کہ آپ کویشچن ریز آؤٹ کریں کہ اس جو اسپیس کرافٹ ہے، جو بہت بڑا مشن ہے، جو اوشن ہے اوروپا کے سرفیسز کے اوپر جو آئس کے شیل ہیں، ان کو کس طریقے سے ڈیٹیکٹ کیا جائے گا اور انالائز کیا جائے گا، کون سے ایسے انسٹرومنٹ، گیجٹس یا پھر سینسرز امبیڈڈ ہیں اس اسپیس کرافٹ کے ساتھ۔
नाज़रीन, पहले नंबर पर इसके साथ जो एसोसिएट है, एम्बेडेड है इंस्ट्रूमेंट, उसको कहते हैं EIS यानी यूरोपा इमेजिनिंग सिस्टम। इसका क्या काम है? ये जो यूरोपा इमेजिनिंग सिस्टम है EIS, ये क्या करता है? ये हाई रेजोल्यूशन के जो इमेजेस हैं वो कैप्चर करता है और ये अपने मिशन के दौरान जो यूरोपा की सरफेसेस हैं उसके जो हाई रेजोल्यूशन इमेजिनेशन करेगा और इमेजेस जो हैं उनको कैप्चर करेगा। इसके बाद जो इसके साथ गैजेट या सेंसर या इंस्ट्रूमेंट एसोसिएट है या एम्बेडेड है, उसको कहते हैं REASON यानी रडार फॉर यूरोपा असेसमेंट एंड साउंडिंग। ये क्या करता है नाज़रीन? ये ग्राउंड जो सरफेस है उसके अंदर पेनिट्रेटिंग रडार की जो परफॉर्मेंस है उसको कंडक्ट करता है और स्टडी करेगा ये जो इसके आईसी शेल हैं उस सरफेसेस के ऊपर, जो ओशन है इसके ऊपर, इसकी जो सरफेसेस हैं इनको स्टडी करेगा। इसके बाद इसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट एम्बेडेड है, एसोसिएट है, उसको कहते हैं MASPE यानी कि मास स्पेक्ट्रोमीटर फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन ऑफ यूरोपा। ये क्या करेगा? ये एनालाइज करेगा सरफेसेस को, एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है उसको। इसके अलावा इस स्पेस क्राफ्ट के साथ जो इंस्ट्रूमेंट या गैजेट एम्बेडेड है, एसोसिएट है, उसको कहते हैं SUDA यानी सरफेस डस्ट एनालाइज़र। और ये क्या करता है? SUDA ये जो यूरोपा की जो सरफेसेस हैं उसके जो ऊपर डस्ट मौजूद है उसको एनालाइज करता है, पार्टिकल्स को जो एजेक्ट होते हैं जो इसकी जो सरफेसेस है वहाँ से, उन पार्टिकल्स को एनालाइज करता है। इसके अलावा इस यूरोपा मिशन जो है, क्लिपर यूरोपा मिशन है, इसके साथ जो इसका जो स्पेस क्राफ्ट है उसके साथ एम्बेडेड है, एसोसिएट है, जिस गैजेट एसोसिएट है, इसको कहते हैं UVS यानी अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोग्राफी डिटेक्टर। ये क्या करता है नाज़रीन? ये जो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोग्राफी सिस्टम है ये डिटेक्ट करता है वाटर यानी पानी के जो वाटर प्लम्स हैं उनको डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। इसके अलावा इस स्पेस क्राफ्ट के साथ जो सेंसर एसोसिएट है उसको कहते हैं MISE यानी इमेजिनिंग मैपिंग इमेजिनिंग स्पेक्ट्रोमीटर ऑफ यूरोपा। ये क्या कहता है? ये जो मैपिंग करेगा, नक्शा साजी करेगा, इसको जनरेट करेगा जो कंपोजिशन है यूरोपा की, उसकी सरफेसेस की। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासिर अली। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अल्लाह हाफ़िज़।